الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں جو آج انسانوں کے پاس ہیں، چاہے وہ خاندان کی صورت میں ہوں، عزت کی صورت میں ہوں، عہدے اور منصب کی صورت میں ہوں، صحت کی صورت میں ہو، تعلقات کی صورت میں ہو، یا مال و دولت کی صورت میں ہو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں انسان کے پاس ایک امانت ہے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب امانت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے، یہ اس نعمت کا حق ادا کرنے کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اور یقین جانیے میرے عزیزو، اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنہا اس نعمت کا مالک ہو گیا ہے، بلکہ اس نعمت کے اندر دوسرے لوگوں کے بھی حقوق اس سے وابستہ ہیں، دوسرے لوگوں کے بھی حقوق اس سے وابستہ ہیں۔ اللہ نے عقل مندی دی، تجربہ دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، عزت دی، شہرت دی، تعلقات دیے۔ اگر میرا کوئی رشتہ دار اسے میرے تعلقات کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، میرا کوئی رشتہ دار اس کو میرا نام استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو میرے ساتھ اپنی نسبت بتانے کی اور ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا وہ مال میں کمزور ہے، مجبور ہے، اس وقت ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اللہ نے مجھے دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، ایسے موقع پر اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے، نعمت کی لذت سے محروم کرنا ہے، نعمت کی برکت سے محروم کرنا ہے، نعمت کی برکت سے محروم کرنا ہے۔ یقین جانیے میرے عزیزو، اللہ کوئی نعمت دے رہا ہے نا، جہاں اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہیں اللہ نعمتوں کے لینے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، دیر نہیں لگتی، تنہا ہونے میں وقت نہیں لگا کرتا، وزارت اور صدارت کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد، مل جانے کے بعد، کوئی پتہ نہیں کون سی رات آ جائے، کون سا دل آ جائے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ جائے۔ ایک اشارے پر جو سارے لوگ جو کہوں وہ کیا کرتے تھے، آج وہی سارے دشمن بن جائیں، پتہ نہیں چلتا۔ جب انسان نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ پھر نعمتوں کو بھی اس انداز سے چھین لیا کرتے ہیں، اور نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمت کا صحیح استعمال کرو اور شکر ادا کرو کہ جو میں نے تم پر نعمتیں دی ہیں، میں اس تمہارے شکر کی ادائیگی کی وجہ سے، نعمت کی صحیح ادائیگی کی وجہ سے، نعمت کو صحیح ادا کرنے کی وجہ سے، میری اس امانت کا خیال رکھنے کی وجہ سے میں نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، جو میں نے نعمت تمہیں دی ہے اس کے استعمال کا وقت آیا، کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آیا، تم نے میری عطا کردہ نعمت میں سے اس سے محروم کیا، اس کا حصہ نہیں دیا، اسے اس کا حق اسے نہیں دیا، تو میں تمہارے اوپر سخت قسم کا عذاب مسلط کر دوں گا، کیونکہ یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت۔ آج میرے دوستو ہماری سوچ عجیب ہو چکی ہے، جتنی میرے پاس نعمتیں ہیں، جتنی میرے پاس دولت ہے، جتنا عطا کردہ میرے پاس ساز و سامان اور چیزیں ہیں، اس میں سب میں اپنے آپ کو ہی صرف مستحق سمجھتا ہوں، لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میری بہن، میرا چاچا، میرا ماموں، میری پھوپھی کتنی ضرورت مند ہے، مجھے میری اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف میرا کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آج یہی دو چیزیں چاہیے نا، اور ہر ایک جینا چاہتا ہے، ہر ایک جینا چاہتا ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ فراوانی والی روزی ہو، دولت میرے پاس خوب ہو، رزق کی فراوانی ہو میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے بتلائی ہوئی بات ہے، یقین جانیے میرے عزیزو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو اور رات ہو، ممکن ہے کہ سورج بھی ہو اور رات بھی ہو، یہ ممکن ہے کہ چاند ہو اور دن بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی کوئی بات کہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم صلہ رحمی کرو گے، اللہ تمہاری عمر میں بھی زیادتی کرے گا، تمہارے رزق میں بھی زیادتی کرے گا۔ اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہے۔ یقین کے ساتھ قدم اٹھانے کی دیر ہے، یقین کے ساتھ قدم اٹھانے کی دیر۔ ساری نیگیٹو سوچیں آئی ہوئی ہیں، منفی سوچوں کی وجہ سے آج انسان مسلمان صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ ہر جگہ جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بھائی بہن کے اندر، پھوپھیوں کے ساتھ، چاچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ہر جگہ جھگڑے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ نے جن رشتہ داریوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور زمین پہ فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اللہ کسی پر لعنت کرے، اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ کسی کو اپنے پاس سے دور کر دے، کیا اس کی زندگی میں سکون ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں راحت اطمینان ہو سکتی ہے؟ کیا میاں بیوی کے درمیان میں وفاداری والی اور محبت بھری زندگی آ سکتی ہے؟ کیا باپ بیٹے کے درمیان میں محبت اور اطاعت آ سکتی ہے؟ کیا بھائی بہن کے درمیان میں محبت آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا میرے عزیزو، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا، اور بہت سے بد نصیب ایسے ہیں کہ باپ سے بھی بات نہیں کرتے، ماں سے بھی تعلقات کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں سے بھی تعلقات کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے، پھر کہتے زندگی میں سکون نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں۔ آج اس شوہر کے پاس اپنی بیوی کو سجانے کے لیے، اس کو خوبصورت اور حور بنانے کے لیے میک اپ کا بے شمار سامان موجود ہے، لیکن بد نصیبی کا عالم دیکھیے کہ شوہر کی آنکھ میں وفا نہیں ہے، بیوی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی کا سکون جو ختم ہو، اللہ کی رحمت سے جو دور ہوئے، اللہ کی لعنت جو برس گئی۔ اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے باپ ہر وقت تیار ہے، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ریڈی کھڑا ہوا ہے، اور بے شمار خزانہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ اولاد کی زندگی میں باپ کی محبت ہو اور باپ کی اطاعت ہو، اولاد کے دل میں باپ کی محبت ہو اور زندگی میں اطاعت ہو، نظر ہی نہیں آتی۔ میرے دوستو،
ہمیں اپنے اس معاشرتی فساد سے باہر آنا پڑے گا، اس معاشرتی گند سے باہر اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ بھائی کی ضرورت پتہ چل جائے، چاہے اس کی بیوی نے میری بیوی کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، لیکن میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں جو اپنے بھائی کی ہر ضرورت کے وقت کھڑا رہوں۔ بہن کو ضرورت پیش آئے، اس کے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو، ضرورت نظر آ رہی ہے مجھے، اس کے گھر میں بیماری آئی ہے، میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں، اگرچہ اس کی میری بیوی کے ساتھ کتنا جھگڑا چل رہا ہو، کتنی اس نے برائی کیوں نہ کی ہو، کتنا نقصان کیوں نہ پہنچایا ہو، لیکن میرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پہلے جھک جاؤ، تم پہلے آ جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو اللہ نے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، اس میں اس کا حق ہے، اس میں اس کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے اس کی پہچان یہ ہے فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر بھی اسے یقین ہو اور اس نے تعلقات کو آپس میں توڑا ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، آپس میں جھگڑے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپس میں تعلقات ختم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے میں اللہ کے نبی کے پاس پہلی مرتبہ آیا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، چاہے پہچانتے ہو کسی کو چاہے نہیں پہچانتے، تمہاری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے، تمہارے محلے میں رہتا ہے یا دوسرے محلے میں رہتا ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی غیر ہے، سلام کو عام کرو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تمہارا اللہ جاگ رہا ہو، تمہارا انتظار کر رہا ہو اور تم اس کی وجہ سے اٹھ جاؤ کہ میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے اور جاگ رہا ہے۔ اس اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دو، اپنی بے بسی اور عاجزی ظاہر کر دو، اور فرمائے پھر کیا ہوگا کہ جب موت آئے گی تو دار السلام یعنی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل۔ صلہ رحمی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے رشتہ داری کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت کے ساتھ اسے جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے توڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، چند لمحات ہیں، چند لمحات دلوں میں بغض کے ساتھ بھی گزر جائیں گے اور دلوں میں محبت کے ساتھ بھی گزر جائیں گے، تعلقات کی درستگی کے ساتھ بھی گزر جائیں گے، تعلقات کی خرابی کے ساتھ بھی گزر جائیں گے، لیکن جیسے گزاریں گے ویسا وہاں صلہ ملے گا، جیسے یہاں گزاریں گے ویسے وہاں صلہ ملے گا۔ تو میرے دوستو، یہ نہیں سوچنا کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، مجھے میری شریعت کیا کہتی ہے، مجھے میرے نبی نے کیا درس دیا ہے، وہ ضرورت مند ہے میں نے سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرنی، وہ حاجت مند ہے میں نے سب سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ورنہ یقین جانیے کتنی عبادتیں کیوں نہ کر لیں، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، اللہ کو ہماری نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیر اور جمعرات والے دن اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور لوگوں کی نیکیاں آسمانوں پہ جا رہی ہوتی ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اللہ، اور دو شخص ایسے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بولتا ہے ان کی نیکیوں کو روک لو یہاں تک کہ یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں اور اپنی گزاری ہوئی زندگی سے، خراب زندگی سے درست زندگی کی طرف آ جائیں اور اس سے توبہ کر لیں۔ ایک مشرک اور دوسرے وہ لوگ جو آپس میں جن کے تعلقات لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ کتنی عبادت کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہے، دعائیں بھی ہیں، اور صرف
تعلقات کی خرابی کی وجہ سے آسمان پر ہمارے لیے نہ ہم نمازی شمار، نہ ہم تہجد گزار شمار، نہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے شمار، نہ قرآن کی تلاوت کرنے والے شمار، نہ ذکر و اذکار کرنے والے شمار، نہ درود شریف پڑھنے والے شمار، صرف تعلقات کی خرابی کی وجہ۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے فرمایا تم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے، وہ کھڑا ہو جائے مجلس سے۔ ایک صحابی اٹھے اور گئے، ان کی پھوپھی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ تھا، ان سے معافی مانگی، واپس اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ جیسا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک صحابی، ایک شخص کہ جس کی اس کی پھوپھی کے ساتھ بات بند ہے، آپس میں کوئی تنازع ہے، اس کی وجہ سے سارے صحابہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اللہ کی رحمت اس مجمع پہ نہیں اتر رہی۔ آج ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ہر فیملی میں لڑائی ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے حالات کیوں درست نہیں ہوتے؟ کیسے درست ہو؟ پہل مجھے کرنی پڑے گی حالات کو درست کرنے کے لیے، مجھے جھکنا پڑے گا، مجھے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ نہیں سوچنا میں زیادہ طاقتور ہوں، میں بھائی ہوں، میں کیسے بہنوں سے معافی مانگوں، میں بڑا ہوں، میں کیسے بہنوں سے معافی مانگوں، میں کیسے چھوٹوں سے معافی مانگوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ بھائی ہیں، اللہ باپ والی عزت بہنوں کے دلوں میں اور چھوٹوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ آپ بہن ہیں، آپ بڑی ہیں، آپ معافی مانگ لیں، اللہ ماں والی عزت چھوٹوں بھائیوں کے اور چھوٹی بہنوں کے دلوں میں پیدا کر لے گا۔ جو جھک جائے گا اللہ اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کے رتبے کو، اس کے پاور کو چھوٹوں کے بڑوں کے دلوں میں اور اضافہ کر دے گا اور بڑھا کے رکھ دے گا۔ میں چھوٹا ہوں، میں کیوں کروں؟ میری تو غلطی کوئی نہیں، ان کو سوچنا چاہیے، میں جھک جاؤں، اللہ ان کے دل میں اور میرے بارے میں رحم پیدا کر دے گا اور محبت بھی ڈال دے گا، محبت بھی ڈال دے گا۔ یہ معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، یہ ہمارے ماحول سے چیز مٹ چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ جب فیملی بیٹھتی ہے نا تو نیگیٹو باتیں آتی ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو برائی آئیں گی، سسرال والوں کی برائی آئیں گی، خاندان والوں کی برائی آئیں گی، نندوں کی برائی آئیں گی، جٹھانیوں کی برائی آئیں گی، رشتہ داروں کی برائی آئیں گی۔ اگر کھانے پہ دسترخوان پر جب بیٹھے ہوں یا پوری فیملی ساتھ جا رہی ہو، اس وقت میاں بیوی اس بات کی نیت کر لیں اور عہد کر لیں کہ ہم نے کسی کی برائی بچوں کے سامنے نہیں کرنی۔ شوہر یہ نیت کر لے میں نے کوئی برائی کسی کے بارے میں اپنی بیوی کو نہیں بتانا۔ جب نہیں بتائیں گے نا تو بیوی کا کبھی ذہن نیگیٹو نہیں بنے گا، منفی سوچ نہیں آئے گی۔ جب اس کی سوچ منفی نہیں بنے گی، بچوں کی سوچ بھی منفی نہیں بنے گی، اور وہ کوئی منفی بات بھی شوہر کے سامنے ذکر نہیں کرے گی۔ شوہر بھی امن میں رہے گا، سکون میں رہے گا، راحت میں رہے گا۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صلہ رحمی بہت بڑی نعمت ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ صحابہ سبحان اللہ، وہ آخرت کی منڈی کو پہچانتے تھے، آخرت کی کرنسی کا ان کو پتہ تھا، اس کی قیمت کا اندازہ تھا۔ آج ہمیں فکر ہوتی ہے نا، ڈالر کیا چل رہا ہے، گولڈ کیا چل رہا ہے، پاؤنڈ کیا چل رہا ہے، اسٹاک کدھر، مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے، کتنے پوائنٹس اوپر ہوئے، کتنے نیچے ہوئے، ہر ایک کو فکر لگی ہو۔ جس کی جتنی سوچ، اس کو اتنی معلومات حاصل کرنے کی فکر لگی پڑی ہوتی ہے۔ صحابہ کی آخرت کی سوچ تھی تو آخرت کے بارے میں معلومات کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کون سی وہاں کی نئی کرنسی پاورفل ایسی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی نیکی کی صورت میں ہے کہ اسے میں اختیار کر لوں، اس نیکی کو میں ادا کر دوں کہ جس کی وجہ سے اور میرا مقام وہاں بڑھ جائے، میں اور بڑا وہاں پر مالدار شمار ہو جاؤں، میں اور بڑا وہاں پر آدمی شمار ہو جاؤں۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ ہے جس میں 600 سے زائد کھجور کے درخت ہیں۔ 600 سے زائد معمولی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا وہ شخص جس کے پاس کھجور کے درخت ہوں، اور 600 درخت ہوں کھجوروں کے، کتنا بڑا باغ ہوگا۔
کتنے بڑے سرمایہ دار شمار ہوں گے. یا رسول اللہ میں اسے اللہ کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس نیکی کے درجے کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں اسے دینے کے لیے آتا ہوں. مجھے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرنا ہے. آپ نے فرمایا ابو طلحہ ایک کام کرو، تمہارے جتنے مستحق رشتہ دار ہیں ان سب کو بلاؤ اور ان سب کی فہرست بناؤ اور یہ باغ ان میں تقسیم کر دو. یہ باغ ان میں تقسیم کر دو. یہ نہیں سوچا ابو طلحہ نے کہ میری بھابھی کا تو میری بیوی کے ساتھ یہ رویہ ہے، میری بہن تو میری بیوی کے ساتھ یوں کر چکی ہے، میرے ننیال والوں نے تو میری ماں کے ساتھ میرے باپ کے ساتھ یوں کیا تھا، میرے ددیال والوں نے تو میری ماں کے ساتھ یوں کیا تھا. یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا. میری پھپھی نے تو میری ماں کو ایسا تنگ کیا تھا، یہ نہیں سوچا. فوراً فہرست بنائی اور سارا باغ ان میں تقسیم کر کے رکھ دی. مزاج تھا نا، سوچ تھی. تو اللہ کے نبی کی یہ ترغیب تھی کہ صلہ رحمی، فرمایا اس سے تمہیں ڈبل اجر ملے گا، مال صدقہ کرنے کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملے گا. مال بھی تمہارا صدقہ ہو گیا، اس کی بھی نیکی اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور جو تم نے صلہ رحمی کی اس سے بھی اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا کرے. صدقہ کرنا ہے بھائی، کالا بکرا منگا لو، کالی مرغی منگا لو، کالا جانور منگا لو، مکان کے دروازے پہ ذبح کر دو. او بھائی صدقہ کرنا ہے، آپ کا جو بھائی ہے، آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، جس سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، وہ ضرورت مند ہے، آپ سب سے پہلے اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کر ہدیہ اپنی طرف سے دیں. صرف زکوٰۃ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا جو آپ سے پیدا ہوا ہے ان کو نہیں دے سکتے، باقی تمام صدقات انسان سب کو دے سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے. یہ سوچ ہماری بن گئی ہے کہ بکرا ذبح کر دو، مکان بنا رہے ہیں اس کی بنیادوں میں بکرے کا خون ڈال دو. کہیں قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ فلوس آپ دے دیں ضرورت مند تاکہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے اپنی ضرورت کو اس سے پورا کر لے. تو میرے دوستو یہ صلہ رحمی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت زیادہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا. چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں. ان کی ایک باندی تھی، اللہ کے نبی کو فرمایا میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میمونہ اگر تم اسے اپنے ننیال والوں کو دے دیتی اور ان پر صدقہ کر دیتی تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دیتا، اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا کر، صدقہ کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں غلام کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا غلام ہے میں چاہتی ہوں آزاد کر. فرمایا نہیں، تم اسے اپنے ماموں کو دے دو، تمہارے ماموں بکریاں چراتے ہیں، کوئی خادم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی نوکر ان کے پاس نہیں ہے، تھک جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تم اگر یہ انہیں دے دو گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو معاونت ہو جائے گی، ان کی ہیلپ ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی. اللہ تمہارے کو تمہارے صدقے کا بھی اجر دے گا، تمہارے کو تمہاری اس صلہ رحمی کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. ایک تیر سے دو شکار. اور اللہ کے نبی کا اپنا کیا معمول تھا؟ آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فراوانی والا اور خوشحالی والا دور تھا آپ پر. مکہ مکرمہ میں قحط سالی آ گئی، اللہ کی شان، بڑی پریشانی شروع ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشحالی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی خوشحالی تھی. اللہ کے نبی عباس کے پاس آئے، وہ فرمایا میرے چاچا، حضرت عباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ہیں، فرمایا دیکھو تمہارے بھائی ابو طالب جو میرے چاچا ہیں ان پر بڑی تنگی چل رہی ہے اس وقت، اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ ہیں، کیوں نہ ایسا کر لیں ایک بچہ میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، ایک بچہ آپ اپنی کفالت میں لے لو، ان کے ساتھ آسانی ہو جائے گی. چنانچہ دونوں گئے، ابو طالب سے بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت کے اندر لیا اور اس طریقے سے ان کی ضروریات کو پورا کیا. اور اللہ کے نبی کے اس عمل کی وجہ سے بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر آنے والے شخص تھے، بچے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اللہ کے نبی کی تربیت اور اپنی کفالت میں لینے کی برکت تھی. حضرت اسماء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میری والدہ کافرہ ہے، میری والدہ کافرہ ہے، میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق اور اسلام کی دولت عطا فرما دے گا، کیا میرے لیے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے
کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤں، وہ ضرورت مند ہے تو میں ان کی ضرورت کو پورا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ اسلام تو کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی والا رویہ اور اچھائی والا معاملہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ جا رہے تھے، یہ آپ کے شاگرد تھے۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا، دیہاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اپنا امامہ بھی پہنا دیا اور اپنی بہترین سواری بھی دے دی اور اپنا قیمتی مال بھی انہیں عطا کر دیا۔ عبداللہ بن دینار نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا نواز دیا ایک دیہاتی کو، آپ تو تھوڑا بہت بھی دے دیتے بہت خوش ہو جاتا۔ فرمایا یہ میرے والد کا جاننے والا تھا، یہ میرے والد کا جاننے والا تھا، دوستوں میں سے تھا، اپنے والد کے دوستوں میں سے ایک شخص ہے، اس کے ساتھ بھی اس انداز کا رویہ اپنا رہے۔ اس سے ملاقات ہوئی تو صلہ رحمی کا چونکہ حکم دیا گیا ہے تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ صلہ رحمی والا معاملہ اور رویہ اپنایا۔ کیا صحابہ کی زندگی تھی، کیا صحابہ کا معاملہ تھا۔ اور آج تو میرے عزیزو بات بات پہ جھگڑے ہیں، بات بات پہ ناراضگیاں ہیں، بات بات پہ دوریاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر لے۔ اگر اس نے 3 دن سے زیادہ کر لی اور اس حال میں مر گیا تو سوائے دوزخ کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، سوائے دوزخ کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں کبھی بھی قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو تھوڑی سی انا کے خاطر، تھوڑی سی اپنے ناک اونچی کرنے کے خاطر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا، جہنم کے پلاٹ اور جہنم کی فائلیں اپنے نام پہ کروانا بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ کوشش ہو صلہ رحمی ہو، کوشش ہو تعلقات کو درست کریں، رشتہ داروں کی ضروریات کے پورا کرنے کا اہتمام کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی اتنا بیمار تھا، ضرورت تھی، پریشان تھا، علاج معالجہ نہیں کرا سکتا تھا، اس وقت تو مجھے ہوش نہیں آیا، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں میرے پاس تھی، اب باہر ملک سے آ رہا ہے بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے میت کی، بھائی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں تاکہ رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا تھا، میرا اپنے بھائی سے کتنا، حالانکہ شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ اگر دور رہتے ہیں تو آپ اس طرح نماز میں اس کی شریک ہوں۔ ہاں یہ حکم ضرور دیا ہے شریعت نے اگر آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ زندگی میں سہارا نہیں بنتے، موت کے بعد سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی میں ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، موت ہو جاتی ہے، جب دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے نام پر اپنے اوپر خرچ کر کے اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے ہمارے معاشرے، عجیب ماحول بنا۔ تو میرے دوستو ہمیں اس فساد سے، معاشرے اور ماحول کی اس گندگی سے اور اس غلط روایت سے اور اس غلط جو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا پڑے گا، اس فساد سے اپنے معاشرے کو دور لے جانا پڑے گا، اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی فیملی کو پاک کرنا پڑے گا اور اللہ کے لیے کرنا پڑے گا اور آخرت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا پڑے گا اور آخرت کی منفعت کو سوچتے ہوئے اس کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ نفس نہیں چاہے گا، شیطان نہیں کرنے دے گا، جی کبھی نہیں چاہے گا، لیکن اللہ کا حکم تو میں نے پورا کرنا ہے نا، نبی کی سنت تو میں نے پوری کرنی ہے نا، شریعت کے بتلائے ہوئے حکم پر میں نے عمل کرنا ہے، بس میرے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے۔ دنیا کامیابی اور ناکامی کے جو باغات مجھے دکھا رہی ہے وہ سوائے خواب کے اور سوائے ایک نایاب، ایک غیر پائیدار چیز کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ غیر پائیدار ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو کوشش ہو، نیت ہو، عزم ہو اور پھر اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا
سمجھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔